بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے امیر تیمور، مسٹر پتلو اور عزت سادات۔ دوستو، شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ میری اولاد میں سے نیک سادات کی اللہ کی وجہ سے عزت کرو، اور جو ان میں سے گناہ گار ہیں ان کی میری وجہ سے تکریم کرو۔ اب کوئی کہے کہ یہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی بات ہو رہی ہے تو یہ جان لیں کہ وہ آیت تطہیر کے مالک ہیں۔ اب جن لوگوں نے سادات کی حرمت کے متعلق سن رکھا ہے، ان میں سے اکثریت وہ ہیں جو سادات صاحب حیثیت اور دنیاوی مقام رکھتے ہیں، ان کی تو بھاگ بھاگ کر عزت کرتے ہیں، مگر غریب سادات کو یہ دھتکار رکھ کر رکھتے ہیں۔ کچھ مسلیوں کے بچے تو ایسے مالعون بھی ہیں جو اتنا بغض سادات رکھتے ہیں کہ انہوں نے غریب مجبور سید زادیوں کو گھر میں کام کاج کے لیے ملازمین کے طور پر رکھا ہوا ہے، اور کہلاتے خود کو نام نہاد مومن ہیں۔ اب یہ بھی کہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک ذات کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں۔ تھو، لکھ لعنت بے شمار۔ دوستو، تاریخ میں ایک فاتح بادشاہ گزرا ہے جس کی نسل میں لاتعداد بادشاہ گزرے ہیں، جو بہت نیچے سے اٹھ کر اپنے دم پر بادشاہوں کا بادشاہ بنا، جسے لوگ امیر تیمور گورکان کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو پوری زندگی ایک جنگ بھی نہیں ہارا، جو ہر جنگ میں فرنٹ پر لڑتا تھا۔ ہندوستان، سنٹرل ایشیا، ایران، عراق، افغانستان، روس، شام، ترکی تک کو فتح کیا ہے، جسے آج تک لوگ تعصب کی وجہ سے بہت ظالم بادشاہ کے طور پر جانتے ہیں۔ اسے اس کے والد کی وصیت تھی کہ بیٹا، سادات کی ہمیشہ عزت کرنا۔ یہ واحد بادشاہ تھا جو اپنے دور میں سادات کو خمس دیتا تھا، اور اس کی بادشاہی میں سادات بہت خوشحال تھے۔ چونکہ اس نے بہت زیادہ قتل و غارت کی تھی، اس لیے اکثریت مسلمان اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ ایک مسلمان کا واقعہ کتاب میں لکھا ہے جو کہتا ہے کہ میں جب بھی امیر تیمور کی قبر پر جاتا تو اس سے نفرت کا اظہار کرتا تھا، اور یہ آیت پڑھتا تھا، خذوا فاعتلوا الی سوال جہیم، اس گناہگار کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچ میں لے جاؤ۔ وہ شخص روایت کرتا ہے کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا، مجھے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ امیر تیمور ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے فوراً کہا، اے ظالم، اٹھ، تیرا کیا کام یہاں بیٹھے؟ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ہاتھ بڑھا کر مجھے روک دیا اور فرمایا، تم اسے کچھ نہ کہو، اور نہ ہی آج کے بعد اس کی قبر پر جا کر یہ آیت پڑھنا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، کیونکہ یہ ہماری اولاد کا بہت خیال رکھتا تھا۔ دوستو، کوئی بھی مقام ایسے نہیں مل جاتا، اس انسان میں کوئی ایسی ادا ضرور ہوتی ہے جو اللہ کو بہت پسند آ جاتی ہے۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی، دیکھی، مجھے اس جوان کی بات بہت پسند آئی، دل خوش ہو گیا۔ کچھ تحقیق کی تو یہ صاحب سیالکوٹ کے انصر جٹ ہیں جو مسٹر پتلو کے نام سے ٹک ٹاک پر اپنے لائیو سیشنز کے ذریعے پوری دنیا میں بہت مشہور ہیں، جن کو ان کے فالورز لیڈرز کہتے ہیں۔ وہ بندہ خود کو چوتھی فیل کہتا ہے، لیکن اللہ جس کا بازو پکڑ لے اسے کون روک سکتا ہے؟ نہ جانے کتنے ڈگری ہولڈر اس کے پاس ملازم ہیں۔ یہ لڑکا بہت غریبی سے اللہ کے کرم اور اپنی محنت سے اوپر گیا ہے۔ میں نے کہا نا کہ کوئی ادا ضرور ہوتی ہے جو قدرت کو پسند آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعت خواں ہے۔ اسے بچپن میں گھر والوں نے یا کسی استاد نے سمجھایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی ہمیشہ عزت کرنا۔ میں نے 2-3 ویڈیو میں سادات کے بارے میں اس کی گفتگو سنی۔ کہتا ہے، میں کہیں بھی چلا جاؤں، سادات سے کوئی مقابلہ نہیں، سادات کی ہمیشہ عزت کروں گا۔ سب ذاتوں سے بڑی ذات سید ذات ہیں، ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے دوستو، اتنے مقام پر پہنچ کر بھی وہ یہ سبق نہیں بھولا۔ یہاں لوگ کھاتے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہیں، اور بھونکتے کاٹتے بھی ان کی اولاد کو ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے نام نہاد لوگ مسٹر پتلو کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں۔ مسٹر پتلو کہتا ہے کہ پاک حسنین علیہم السلام کی پاک نالین کا صدقہ کھا رہا ہوں، اور یہ سرداران جنت علیہم السلام سے جنت میں محل کوٹھیاں مانگتے ہیں، اور ان کی اولاد کی یہاں سر سے چھت بھی چھیننا چاہتے ہیں۔ سید زادیوں پر غلیظ نگاہ رکھتے ہیں۔ چلو مان لیا کوئی سید گناہ گار ہے تو آپ نے اس کے گناہوں کا حساب دینا ہے۔ تمہارے کردار کے بارے میں کون سی قرآن میں قسمیں اللہ نے کھا لی ہیں؟
تم بھی تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لو، تم امتی اور جن کی امت ہو، انہوں نے حکم نہیں دیا کہ گناہگار سادات کی میری وجہ سے عزت کرنا؟ تم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا تو نہیں ہے؟ دوستو، اللہ تعالیٰ سادات اور امت کو اپنا اپنا مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔